مونچھیں کتنی بڑی ہو سکتی ہیں؟ تو مونچھوں کے لیے سنت یہ ہے کہ بھووں سے بڑی نہ ہو. جو آدمی کی بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر، آج کل تو لوگ اس کو بہت کاٹ کاٹ کے باریک کر لیتے ہیں، لیکن چلو جتنا باریک ان کو کرتے ہیں اتنا باریک ہی مونچھوں کو بھی رکھے. یہ پنجابیاں والا محاورہ نہ ہو جائے مچھ نہیں تو کچھ نہیں. یہ لوگوں نے پتہ نہیں سکھوں سے سیکھا اور اس کو ایک محاورہ بنا لیا ہے. پاگلوں والی باتیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انسان مونچھ سے ہی ہے، اس لیے بعض لوگ ساری عمر مونچھوں کو سنبھالنے میں گزارتے، اور بڑی بڑی مونچھیں پورے ریچھ کی طرح ان کی شکلیں نظر آتی ہیں. اسلام میں اس کی تعلیم یہ ہے کہ اتنی مونچھیں بڑی رکھنا منع ہے کہ کھانے پینے میں مونچھوں کے بال ڈوب رہے ہوں. اگر کسی کی اتنی بڑی مونچھیں ہیں تو اس کا کھانا پینا مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان پاگل بھی لگتا ہے اور طبی طور پر بھی کتنا نقصان دہ. اس لیے ہر چیز کی ایک مقدار ہے، تو اس کے اندر رہنے کا نام ہی عقل مندی ہے اور دین ہے. تو زیادہ سے زیادہ مونچھ اتنی بڑی رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کھانے پینے کی کسی چیز میں بال نہ ڈوبیں. اور اس کا مطلب بھی مونچھیں وہ مراد ہیں جو ہونٹوں کے اوپر ہیں، جو ہونٹوں سے نیچے یہاں حصہ آ جاتا ہے مونچھوں کا گالوں پر، تو وہ بھلے جتنی مرضی رکھتا رہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنی مونچھوں کو اوپر سے چھوٹا رکھتے اور یہاں گالوں پر علیحدہ سے نکال کے رکھتے تھے، شیر جیسی مونچھیں. تو مجاہدین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس طرح رکھیں. بہرحال اور بالکل مونچھوں کو ہر وقت ریگ ماری لگاتے رہنا یہ بھی صحیح نہیں. کبھی کبھی تھوڑے سے بال آ جائیں پھر تھوڑی چھوٹی کر دی جائیں، یوں بڑھتی گھٹتی رہیں. اور 4 خلفۂ راشدین کی یہ طریقہ کار مختلف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھووں کے برابر مونچھیں رکھتے تھے آخر تک، اور یہاں داڑھی کے بالکل قریب جا کر تھوڑا سا کاٹتے تھے کہ وہ فرق رہتا تھا، مونچھیں علیحدہ ہو جاتی، داڑھی علیحدہ ہو جاتی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونچھیں بالکل صاف رکھتے تھے، پست رکھتے تھے، یعنی جیسے تھوڑے سے بال بڑھ جاتے وہ فوراً صاف کر دیتے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے بال تھے ہی بہت کم، آپ کی داڑھی کے بھی تھوڑے سے یہاں سے بال بس، اسی طرح گالوں پہ تھوڑے تھوڑے تھے. تو ان کی مونچھوں کی بھی ہلکی سی لکیر تھی، بڑی مونچھیں ان کی ہوتی نہیں تھی. اور جناب سیدنا شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ مونچھوں کو پست رکھتے گالوں تک اور پھر یہاں بڑی رکھتے تھے. تو کسی بھی طریقے پہ عمل کیا جائے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت و طریقے پر عمل کرو، یہ میرا ہی طریقہ ہے. اب 4 خلفاء نے کسی نہ کسی موقع پہ حضور کو ایسا کرتا دیکھا، ویسا کیا. بہرحال مسئلہ شرعی یہی ہے کہ مونچھیں کبھی بھی اتنی بڑی نہ کریں کہ کھانے پینے میں اس کے بال ڈوبنے لگیں. ہمیشہ ہونٹوں کے کنارے ننگے رکھیں، باقی جیسے چاہے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جڑے پنجابی حضرات ساڑھے کہندے مچھ نہیں تے کچھ نہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ داڑھی نہیں تے کچھ بھی نہیں، ہے نا. داڑھی بڑھا کے وہ عورتوں جیسی شکل، روزانہ ریگ مار اور پپو بننے کا شوق 60-70 سال کی عمر میں بھی. بے وقوفی تو یہ تھی، لیکن انہوں نے وہ سکھوں سے سیکھا، مونچھیں بڑی رکھ اور اس کو محاورہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں ایک دین کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین تعلیم کیا ہے، ہمیں پہلے وہ دیکھنا چاہیے. دوسری قوموں کی باتوں کو اپنے محاورے یا اپنے مزاج نہیں بنانا چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق.